السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ از ویلتھ میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عمران اور ہمارا آج کا موضوع ہے ذیابیطس شوگر کی بیماری کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں اور حقائق۔ ذیابیطس دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بیماری کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو اس بیماری کے غلط علاج اور مزید پھیلاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ آج کی اس رپورٹ کا مقصد ذیابیطس کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی دوری اور حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں رپورٹ کی جانب۔ غلط فہمی نمبر 1، ذیابیطس شوگر کی بیماری بہت زیادہ چینی کھانے سے ہوتی ہے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی بہت عام پائی جاتی ہے کہ شوگر کی بیماری بہت زیادہ چینی کھانے سے ہوتی ہے، جو حقیقت کے برعکس بات ہے۔ اگرچہ بڑی مقدار میں چینی کھانا وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن ذیابیطس بذات خود براہ راست صرف چینی کے استعمال سے نہیں ہوتی۔ جینیات، طرز زندگی اور مجموعی خوراک جیسے عوامل ذیابیطس کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 2، ذیابیطس والے لوگ مٹھائی یا چاکلیٹ نہیں کھا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذیابیطس کے شکار افراد مٹھائیاں اور چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں اعتدال میں اور متوازن غذا کے حصے کے طور پر ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کاربوہائیڈریٹ کی مقدار پر نظر رکھیں اور مٹھائیوں کو اپنے کھانے کے پلان میں ایک کنٹرول طریقے سے شامل کریں۔ پورشن کنٹرول اور صحت مند متبادل کا انتخاب خون میں شوگر کی سطح کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 3، صرف زیادہ وزن والے افراد ہی ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ صرف زیادہ وزن والے افراد ہی ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں، جس کا بھی حقیقت سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ زیادہ وزن یا موٹاپا ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے ایک بڑا خطرے کا عنصر ہے، لیکن کسی بھی وزن کے لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس، جس کا وزن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی عمر میں اور کسی بھی قسم کے افراد میں ہو سکتا ہے۔ جینیاتی رجحان اور دیگر عوامل جیسے عمر اور نسل بھی ذیابیطس کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 4، ذیابیطس کوئی سنگین بیماری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ذیابیطس کوئی سنگین بیماری نہیں ہے، تو یقین بالکل نہ کرنا، کیونکہ ذیابیطس ایک سنگین دائمی حالت ہے جس کا صحیح طریقے سے علاج اور انتظام نہ کرنے پر شدید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ذیابیطس کی طویل مدتی پیچیدگیوں میں دل کی بیماری، فالج، گردے کی خرابی، اعصابی نقصان اور بینائی کے مسائل شامل ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو روکنے اور زندگی کے اچھے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ادویات، خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے ذیابیطس کا مناسب انتظام بہت ضروری ہے۔ غلط فہمی نمبر 5، انسولین تھراپی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذیابیطس پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ ذیابیطس ایک ترقی پذیر بیماری ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسم کی انسولین بنانے یا استعمال کرنے کی صلاحیت وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ انسولین تھراپی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس دونوں کے لیے ذیابیطس کے بہتر انتظام اور علاج کا ایک لازمی حصہ ہو سکتی ہے اور خون میں شوگر کی سطح کو مطلوبہ حد میں رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ انسولین تھراپی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اچھی صحت برقرار رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ غلط فہمی نمبر 6، ذیابیطس کے مریض ورزش نہیں کر سکتے۔ ورزش ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ذیابیطس پر قابو پانے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے، خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تاہم، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ورزش سے پہلے، دوران اور بعد میں اپنے بلڈ شوگر کی سطح کی نگرانی کریں اور اپنی مجموعی صحت اور تندرستی کی سطح کی بنیاد پر مناسب قسم کی جسمانی سرگرمی کا انتخاب کریں۔ غلط فہمی نمبر 7، ذیابیطس کے مریضوں کو خصوصی ذیابیطس کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذیابیطس کے مریضوں کو خاص ذیابیطس کھانا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے صحت مند غذا کسی اور کے لیے صحت مند غذا کی طرح ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ اس میں متعدد غذائیت سے بھرپور غذائیں شامل ہونی چاہئیں،
जैसे सब्जियां, फल, सारा अनाज, दुबली पतली प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई। लेकिन ख़ास तौर पर लेबल वाली ज़ियाबीतस प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, जो बाज़ औक़ात ज़्यादा महंगी तो हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेहतमंद भी हों। नाज़रीन, ये थी वो कुछ बुनियादी गलत फहमियाँ जो आम तौर पर लोगों में ज़ियाबीतस के मरीज़ों के बारे में पाई जाती हैं। ज़ियाबीतस के बारे में हक़ाइक़ को समझना, इसके मौसर इलाज और इंतज़ाम और इस बीमारी के बारे में ख़याल की जाने वाली गलत फहमियों को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन बेबुनियाद बातों को ख़त्म करके और सबूत पर मबनी मालूमात पर तवज्जो मरकूज़ करके हम ज़ियाबीतस के मरीज़ों की सेहतमंद और ज़्यादा बाखबर ज़िंदगी गुजारने में मदद कर सकते हैं। ज़ियाबीतस पर काबू पाने में कुछ बुनियादी चीज़ें जैसे कि मुनासिब तालीम, बाकायदगी से तिब्बी मुआयना और देखभाल करने वाले डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में सेहत के हवाले से नई आने वाली वीडियो फौरी हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।